أشهد أن لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ حضرات کو توجہ دلانی ہے انتہائی اہم بات کی طرف۔ آپ ہوں، میں ہوں، دنیا کا ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی پر کوئی پریشانی ہے، کسی پر کوئی تکلیف ہے، کوئی کسی بے چینی میں مبتلا ہے۔ الغرض ہر شخص کے اوپر ایک غم اور ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر مصیبتوں کا، تکلیفوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہیں۔ خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ سیرت کو جب پڑھیں گے، ان کے سوانح کو آپ پڑھیں گے، محققین علماء کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ حالانکہ ان کے ایمان پر، ان کے یقین پر، ان کے اعمال پر کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر ہم ان کے اعمال، یقین پر، ان کی باتوں پر، ان کے کاموں پر شک شبہ کی گنجائش رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ خیر، دنیا کے اندر مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ہر طریقے سے ایمان والوں کو آزماتے ہیں، کبھی کوئی چیز دے کر آزماتے ہیں، کبھی کوئی چیز چھین کر آزماتے ہیں، کبھی مال زیادہ دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی عزت دے کر، کبھی ذلت دے کر، ذلت میں بھی آزمایا جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی باغات میں، پھلوں میں کمی کر کے، کبھی پانی کم برسا کر کے، اس طرح کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد چھین کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو، بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تمام حالتوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ مال ہے تو بھی اللہ کا شکر، مال نہیں ہے تو صبر کریے۔ کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی نعمت مل گئی ہے، کوئی راحت آسانی آئی ہے تو اللہ تیرا شکر۔ کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مال چلا گیا ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے تو اس پر بھی صبر سے بیٹھے۔ بہرحال دو چیزیں ایسی ہیں، میں، آپ اور ساری دنیا کے مسلمان اگر ان پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر۔ حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، حسن معاشرت کا اعلیٰ درجہ ہے صبر کرنا، اس کو شریعت میں صبر کہا جاتا ہے۔ برداشت کرنا، برداشت ہی کو شریعت میں صبر کہا گیا ہے۔ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ خاص طور سے بہنوں کو سکھانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو بتلانا چاہیے کہ برداشت کتنی بڑی چیز ہے۔ گھروں میں اگر برداشت ہم نہیں سکھائیں گے، یقیناً اس چیز سے بہت سارے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ بہو ساس کی بات کی برداشت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کی برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح نہ برداشت کرنے کی وجہ سے گھروں کا سکون تباہ ہوا پڑا ہے۔ اس لیے صبر کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ یوں کہیے کہ ایمان والے کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ کوئی چیز ہے تو اللہ تیرا شکر، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ مال ہے تو اللہ تیرا شکر، عزت ہے تو اللہ تیرا شکر، یقین کی دولت ہے تو اللہ تیرا شکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کاروبار کی دولت دی ہے تو اللہ تیرا شکر، اللہ نے بیوی بچوں کی نعمت دی تو اللہ تیرا شکر۔ الغرض جس طرح کی بھی نعمت ہمارے پاس ہے اللہ تیرا شکر۔ اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت کی بہتات نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ عزت نہیں ہے، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ 2 بڑی طاقتیں ہیں، جس شخص نے بھی ان پر عمل کیا یقیناً اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ نہ دنیا میں اس کو پریشانی ہوگی، وہ دوسرے مالداروں کو دیکھ کر، وہ دوسرے مال والوں کو دیکھ کر، وہ دوسرے بڑے لوگوں کو دیکھ کر، بڑی بڑی کوٹھی بنگلوں کو دیکھ کر، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صبر سے کام لے گا، صبر سے کام لے گا۔ اس کے اندر عجب نہیں آئے گا۔ اور جو شکر کرنے والا ہے،
جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے نوازا ہے، وہ چیز تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے اور اس پر شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ دو بڑی چیزیں ایمان والے کی بڑی طاقت ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس کو فرمایا لیکن کامیاب لوگ وہ ہوں گے وبشر الصابرین، جو تمام حالتوں میں اللہ کے حکم پر راضی رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ الغرض یہ دو بڑی صفات ہیں، ایمان والوں کا بڑا ہتھیار ہے، بڑی قیمتی طاقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کریں، صبر کی اور شکر کی۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، رنجیدگی کی طبیعت ختم ہو جائے گی اور شکرانہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ جو بھی چیز ہمیں دیں گے، اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت میسر ہوگی، اس پر ہم شکر گزار اور شکر کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور ہم سبوں کو اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔